وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، جیسا کہ آپ شدت سے منتظر ہیں، اطلاعات کے مطابق کہ آج اس مسجد میں مکتب دعوت توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ عنان کے تعاون سے ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین حیدر آبادی حفظہ اللہ تعالی. شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، تو میں آپ اور ان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تو بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین حیدر آبادی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اصلاح عقیدہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لائیں، جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں اور دور دراز بیٹھے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، چونکہ یہ خالص دینی محفل ہے، مجلس ہے. سنت کے مطابق تشریف رکھیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے اصلاح عقیدہ. اللہ رب العالمین کے ہم بندے اس زمین پر پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تو وہ عبادت قبول ہوگی، اور موت کے بعد انشاءاللہ جنت ملے گی.
سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ اس آیت کا ہے اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کیا جو وحی آپ سے پہلوں کی طرف بھی کیے تھے، اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے، اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم امت محمدیہ کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے عقیدے میں شرک رہا تو ہمارے کوئی اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں اور تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں ہم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں، لیکن عبادت کرنے سے قبل ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تب تو انشاءاللہ کوتاہیوں کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہماری عبادتیں ہو رہی ہے اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ غفور الرحیم اللہ ہمارے کوتاہیوں کو بخش کر ہمیں جنت دیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے عقیدے کے تعلق سے سب سے پہلے جو اہل حدیث مسلمانوں میں جو اہل حدیث علماء ہیں وہ توحید کی دعوت سب سے پہلے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ توحید سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اہمیت دیتے ہیں توحید کو۔ دوسرے دیگر مسلمان جو فرقے ہیں وہ لوگ نماز کے لیے پہلے لے جاتے ہیں، لیکن ہم توحید کی طرف کیوں زیادہ جو ہے لوگوں کو کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں توحید کی طرف، وہ ہم دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے یہ۔ ترجمہ اس کا ہے اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجے گورنر بنا کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کے وقت ان سے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تم انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7372 ہے 7372۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بھیج رہے تھے یمن، تو کس بات کی دعوت پہلے دینے کو کہا؟ توحید۔ اس حدیث میں ہے جب وہ توحید کو قبول کر لیں تو پھر ان سے کہو دن میں اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کیا ہے تم پر، اور جب وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے لگ جائے تب ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارے مال پر جو نصاب سے پہنچ جائے زکوٰۃ فرض کیا ہے اللہ نے تم پر، اور ان کے غنی لوگوں سے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لو اور وہاں ہی انہی میں جو فقیر ہیں انہیں تقسیم کر دو۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینے کو کہا؟ توحید۔ اللہ اکبر۔ حارث بن حارث العائذی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں جب جاہلیت میں مکہ آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ ان کے والد نے کہا یہ لوگ ایک صحابی کے پاس جمع ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے، میں نے
قریب آ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے. الفاظ یہ ہے فَإِذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ. حدیث میں توحید کا لفظ ہے. صحابی رسول کی زبان سے ہم کو توحید کا لفظ ملا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ جب میں اللہ کے نبی کے قریب پہنچا تو میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے طرف دعوت دے رہے تھے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے توحید کے طرف ہی ہمیں اپنا رجحان کرنا ہے. پہلے اگر ہم نماز کے طرف دوڑیں، دیگر عبادات کے طرف دوڑیں اور ہمارا عقیدہ درست نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل ہمارا قبول نہ ہو اللہ کے پاس، کیونکہ ہمارے عقیدے میں اگر شرک رہا ہو تو. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ دونوں حدیثوں سے توحید الہی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک داعی کے لیے راہ متعین کر رہی ہے کہ دعوت کے میدان میں دعوت توحید کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دین اسلام کی اساس توحید ہے، لہذا پہلی دعوت توحید الہی کی ہی ہونی چاہیے. نماز اور جہاد تب قبول ہوں گے جب توحید میں کسی قسم کی کھوٹ اور شرک کی آمیزش نہ ہو. اللہ اکبر. میں پڑھ رہا ہوں مقالات زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے 6 جلد میں ہے، اس میں سے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 13 سے میں آپ کے سامنے یہ احادیثیں رکھا. اسوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت السلف صالحین سے واضح ہوتا ہے کہ دعوت توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے، لہذا ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ توحید و سنت کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ساری زندگی گزار دے اور اپنی تمام عبادات خالص اللہ کے لیے سر انجام دے. یہ عقیدہ دل میں راسخ کر لے، دل میں پیوست کر لے یہ عقیدہ کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ عقیدہ اپنے دل میں پیوست کر لے. سبحان اللہ. جس نے توحید کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 ہے. یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے گنہگاروں کا اللہ کے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری موت تک ہم کو توحید اور اتباع سنت والی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. فتاوی علمیہ نام سے محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی 2 جلد میں کتاب ہے. جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 70 پر شرک کا مفہوم 70-71 پر ہے، 72 تک ہے. میں وہ آپ کے سامنے جو ہے سنا رہا ہوں. ایک سائل سوال کیے زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق انہوں نے سوال کیا. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. تو سائل کہتے ہیں کیا یہ لوگ قیامت کے بعد کا سارا عرصہ دوزخ میں رہیں گے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سفارش پر یعنی شفاعت پر ان کو جنت مل جائے گی؟ جواب قرآن و حدیث کے دلائل سے پوری تفصیل کے ساتھ دیں. یہ سائل نے سوال کیا محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے. محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جواب میں دلائل یہ پیش کیے ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اصغر، شرک اکبر. شرک اصغر ریا کو کہتے ہیں. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا، ریاکاری، دکھاوا. یہ حدیث مسند احمد جلد حدیث نمبر
24,036 ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 24,036 ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات خاصہ اور اللہ کے جو نام ہیں، کسی مخلوق کو شریک کر دینا اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں یا اللہ کی ذات میں، یہ شرک اکبر ہے۔ شیخ محترم زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کہا کہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نواقض اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، نواقض اسلام میں سب سے بڑا شرک ہے، مثلا فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا، بتوں، درختوں اور ستاروں وغیرہ سے حاجت روائی کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کا شرک کیسا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کا شرک ربوبیت میں نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم اس پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ مومنون میں آخری رکوع سے پہلے آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی وضاحت کرے ہیں کہ مشرکین مکہ سے اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے سوال کرے تو انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، وہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے لیکن عبادات کسی اور کے کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، ربوبیت تو وہ ایک اللہ کو رب مانتے تھے، اسے مجبوروں کی دعائیں سننے والا اور مصیبتیں ٹالنے والا وغیرہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ نے ان سے ربوبیت کا اقرار نقل کیا ہے قرآن میں، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کر لیتے تھے، اور یہ شرک ملت اسلامیہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ مجموعہ فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ شرک اکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں بخشیں گے، اللہ نے کہہ دیا ہے انہ من یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین جو شرک کرتا ہے اس کو کبھی نہیں بخشیں گے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے تو بخش دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے کہا، اور جو پہلی آیت ہم نے پڑھے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم امتیوں کو یہ سبق ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ شرک کے تعلق سے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، نہیں امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی وغیرہ۔ رب کے قرآن کی دلائل ہم آپ کے سامنے رکھے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106۔ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں لاتا، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کے ناموں میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر شریک کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ معلوم ہوا کہ شرک اکبر کا مرتکب ابدی جہنمی ہے، اسے کسی سفارش یا شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ شفاعت تو امت محمدیہ میں سے صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو دنیا میں کبیرہ گناہ کرتے تھے، مثلا چوری، زنا، شراب نوشی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4739۔
4739 سنن ابو داؤد میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی قیامت کے دن، یہ ایمان ہے ہمارا، لیکن کن کی شفاعت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اکبر الکبائر ہے شرک، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، ہم نے آپ کے سامنے دلائل سنا دیے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہماری موت تک شرک سے بچائے، بدعت خرافات سے بچائے، آمین۔ صفحہ نمبر 29 اور 30 پر فتاوی علمیہ کے محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے ایک سائل نے سوال کیے تو اس کا جواب درج ہے۔ سائل کا سوال ہے، سورۃ الحدید کی 4 آیت کی روشنی میں یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سائل کا سوال ہے۔ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جواب میں یہ دلائل دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ یہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 ہے قرآن مجید کا، 27ویں پارے کا آخری سورہ۔ یہ سورہ 57 کی آیت نمبر 4 جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کیے، ترجمہ ہے اس کا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو، اور جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت کا ایک حصہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس آیت سے کچھ بدعتی لوگ اور شرک کرنے والے مسلمان لوگ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اب جواب دیکھیے کیا دیے ہیں محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے۔ اس آیت کریمہ میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی تشریح میں قدیم مفسر قرآن امام محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ 310 ہجری میں جو انتقال کر گئے، وہ کہتے ہیں، اور اے لوگو وہ اللہ تم پر گواہ ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال پھرنا اور ٹھکانہ جانتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 125۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو دیکھیے محدثین کی تفسیر کیا ہے اور آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک اور دلیل آپ لیجئے، اللہ رب العالمین نے جو کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر ضحاک بن مزاحم الہلالی الخراسانی رحمہ اللہ جو انتقال کر گئے 106 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں وہ عرش پر ہے اور اس کا علم ان لوگوں کے ساتھ ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ بھی تفسیر طبری جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے مفسر قرآن کیا کہتے ہیں۔ امام مقرئی محقق محدث اثری کہتے ہیں جو انتقال کر گئے 429 ہجری میں، وہ کہتے ہیں اہل سنت مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وغیرہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اس سے اللہ کا علم مراد ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ دلیل ہے شرح حدیث النزول ابن تیمیہ صفحہ نمبر 144 اور 145۔ دیکھیے اور ایک محدث نے کیا کہا
کہ اللہ رب العالمین کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو محدثین کے ان اقوال پر غور و فکر کرتے ہوئے اس بات پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اجماع امت ہے۔ 399 نمبر والی حدیث مستدرک الحاکم میں ہے، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالت ابدا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، حدیث حسن لذات ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کو اللہ ہمیشہ کے لیے گمراہی پر نہیں جمع کرے گا، یعنی اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ اس اجماع سے معلوم ہوا کہ بعض الناس کا اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ تراشنا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے غلط اور باطل ہے، لہذا کتاب و سنت اور اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن فضائل اعمال لکھنے والے زکریا صاحب نے ایک واقعہ نقل کیے ہیں، فضائل حج صفحہ نمبر 83 پر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں واقعہ، غور کریے یہ واقعے میں کیا ہے۔ موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک دیندار آدمی تھا۔ طواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت کے پازیب کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی۔ یہ شخص اس عورت کو گھورنے لگا، رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کو تھپڑ مارا کہ آنکھ نکل گئی، اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہے، اور اگر آئندہ کوئی حرکت کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدلہ لیں گے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 83۔ اعوذ باللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے دیوبندی زکریا صاحب فضائل اعمال جنہوں نے لکھے، انہوں نے یہ 83 صفحے پر فضائل حج میں یہ واقعے نقل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ایک عورت کو گھور رہا تھا کعبے کا طواف کرتے ہوئے، سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین کے کعبے کی رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو تھپڑ مارا، تو تھپڑ سے اس آدمی کی آنکھیں نکل گئی، اور پھر کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورتا ہے، یعنی وہ ہاتھ نکلا اللہ رب العالمین کا، نعوذ باللہ، اور اللہ کے کعبے کی دیوار سے آواز بھی آ گئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورتا ہے، اس وجہ سے یہ سزا ملی ہے، اور اگر کچھ بڑا گناہ کرا تو اور بڑی سزا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کو کعبے کے اندر لاتے۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے مسلمانوں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ دلیل ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں حدیث نمبر 149 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حدیث حسن لذات ہی ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، اور اسی طریقے سے ہر ایک سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک سمندر ہے، پانی، اس سمندر پر والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ اپنے عرش پر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دلیل میں آپ کے سامنے دیا۔ صحابی رسول کا یہ ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اکبر۔ اور تبلیغی جماعت کے یہ بڑے بزرگ زکریا صاحب نے اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی نکالے کعبے سے، اور اللہ رب العالمین کہہ بھی رہا ہے اپنے کعبے کے اندر سے کہ جو ہے ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورنے کے سبب یہ سزا ملی ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ غلط ہے مسلمانوں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جو اللہ رب العالمین نے کہا سورہ حدید میں، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہے ہر کائنات کے ذرے ذرے پر، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ مسلمانوں، حاجی امداد اللہ تھانہ بھونی تبلیغی دیوبندیوں کے سب سے بڑے، 1833 میں قاسم نانوتوی صاحب پیدا ہوئے، 1866 میں انہوں نے مدرسہ دیوبند کی جو ہے بنیاد رکھی،
ان کے استاد ہے امداد اللہ تھانہ بھونی. فتاوی علمیہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر ہے. زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے کیا یہ بات صحیح ہے کہ دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں خدا بننے کا طریقہ لکھا ہے؟ جواب دیا ہے زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے، یہ دلیل ہے. جی ہاں، حاجی امداد اللہ صاحب ذاکر کے بارے میں لکھتے ہیں. ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ صوفیت کا ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا، اللہ 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 اس طریقے سے، اور بعد میں وہ اللہ جا کر ہو رہ جاتا. آگے دیکھیے، اور اس کے بعد وہ ذاکر ہو کے ذکر میں اس قدر ڈوب جائے، اس قدر منہمک ہو جائے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 18 میرے پاس موجود ہے کتاب، اور میں نے انگلی بھی پھیرا ہوں اس عبارت پر، ان لوگوں کے مکتب سے چھپی ہوئی کتاب. دیکھیے، ذاکر خود مذکور ہو جائے، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے. تو اللہ بننے کا طریقہ سکھائے ہیں سبحان اللہ دیوبندیوں کے پیر نے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین اس کی ذات میں اکیلا، اس کے صفات میں اکیلا، اس کے ناموں میں اکیلا ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ کا قرآن اللہ کی صفت ہے. مسلمانوں، یہ دیوبندیوں کے پیر کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. انہوں نے لکھا ہے اللہ ہو جائے خود ذاکر، ایسا ڈوب جائے ذکر کرنے میں. استغفر اللہ. یہ صوفیت کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ سراسر کفر اور شرک ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ بنا دیا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 15 ہے یہ. جب اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دینا بہت بڑا کفر ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان ذکر میں منہمک ہو کر خود مذکور یعنی اللہ ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑا کفر ہے. حاجی امداد اللہ کی اس کتاب کلیات امدادیہ میں اس قسم کے بہت سے کفریہ و شرکیہ عبارات موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے. مسلمانوں، دشمنی نہیں ہے ہم کو تبلیغی دیوبندی بھائیوں سے. جو عقائد شرکیہ کفریہ ان کے کتابوں میں اور وہ جو سکھا رہے ہیں، وہ عقائد کو ہم کھول کر آپ کے سامنے سنا رہے ہیں کہ یہ عقائد کفریہ ہے، اس سے بچو. اور صحیح دلائل جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اپنے صحیح دلائل جو قرآن و حدیث کے، اس کے مطابق اپنا ایمان و اپنا عمل بنا لو. مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہم پر رحم و کرم کرے. آمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نور ہے یا بشر، یہ مسئلہ بھی ایک عجیب ہے. یہ سب عقیدے کی اصلاح ہم کر رہے ہیں. دیکھیے، متفرق مسائل ہم بیان کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا، اس کے صفحہ نمبر 80 پر یہ مسئلہ درج کیا ہے شیخ نے، نور اور بشر کا مسئلہ. ایک سائل نے سوال کیا، کیا یہ جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانا جائے اور بشر نہ مانا جائے؟ دلیل سے جواب دیں. محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جواب دیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور بشر تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں تو بشر ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6967 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1713. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہم نے آپ کے سامنے دلیل دیے. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بشر ہوں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک بشر تھے. یہ دلیل الادب المفرد امام بخاری کی حدیث نمبر 541، سند صحیح ہے اس کی. تمام صحابہ و تابعین کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بشر تھے.
کسی ایک آیت یا حدیث سے آپ کی بشریت کی نفی ثابت نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور میں پیدا ہونے والے بریلوی فرقے کی مشہور کتاب بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی نبی جن ہوا نہ کوئی عورت۔ یہ بریلویوں کی کتاب میں بھی ہے، لیکن کتابیں رہتی ہے کہیں اور۔ عقیدہ سکھایا کیا جاتا ہے؟ کیا سکھاتے مولوی لوگ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ بریلوی مولوی یہ حق پر نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے دلیل دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ میں بشر ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور صحابہ تابعین طب تابعین کا بھی عقیدہ یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، بہار شریعت کی جو ہم نے دلیل دی ہیں اس کا حصہ اول صفحہ نمبر 7 پر ہے وہ عبارت ان بریلیوں کی لکھی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ رسول، نبی اور نور ہدایت بھی تھے، لیکن یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ تھے کتاب و سنت کے خلاف اور باطل عقیدہ ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ نوری مخلوق تھے جو لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے تھے، کیونکہ اس عقیدے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تھے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بریلوی نہیں دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہہ کر دلیل صحیح قرآن و حدیث سے، ہرگز نہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 81 پر ہے یہ درج، شیخ نے ایک سائل کے سوال میں جواب دیا۔ سائل کا سوال ہے، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ تو شیخ نے جواب دیے، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ثبوت کئی احادیث صحیحہ میں ہیں اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کئی احادیث صحیحہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اس کی دلیل ہے، دلائل ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، اہل حدیث مسلمان الحمدللہ، اور وہ دلیل بھی صحیح ہوتی ہے۔ بس جھوٹی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے ہیں بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اور فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں کہہ دیتے ہیں، ہم اہل حدیث ایسا نہیں کرتے الحمدللہ۔ دلیل لیجئے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126 صفحہ نمبر 127، اور مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 130 132 اور 261 میں امام مسلم کی شرط پر شمیسہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا تھا۔ کس نے فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ اب ہم اہل حدیث مسلمانوں کا عقیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، دلیل ہم نے آپ کو دیا ہے۔ شمیسہ رحمہ اللہ کو امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے، دلیل تاریخ عثمان بن سعید الدارمی 418 پر ہے، اور ان سے شعبہ نے بھی روایت کی ہے، اور شعبہ حتی الامکان اپنے نزدیک عام طور پر صرف ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 4 اور 5۔ ہم دلیل یہ بھی دے رہے ہیں کہ فلاں راوی ثقہ تھے، ضعیف راوی نہیں تھے، تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں راوی ثقہ تھے؟ اس کی بھی دلیل ہم دے رہے ہیں الحمدللہ۔ شیخ دلائل کے ساتھ جواب دی ہیں الحمدللہ، وہ ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ ہم تو ایک طالب علم ہے، اللہ علم میں مزید اضافہ کرے اور صحیح علم دے ہم سب کو، آمین، اور اس علم پر موت تک عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جو کچھ بھی بدعات خرافات ہم اپنی زندگی میں کیے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، آمین۔ لہذا یہ سند صحیح ہے۔ اس طرح ایک طویل روایت سید صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، جس کا ایک حصہ کچھ یوں ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ کا سایہ دیکھا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338،
صفیہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ، دیکھیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے بریلوی بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نور والا آ گیا، نور لے کر آ گیا، آمد ہے نور کی، اس طریقے سے نعت ہے نا ان لوگوں کی، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے تھے زمین پر، قرآن و حدیث نور ہے اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور نہیں تھے، وہ تو بشر تھے۔ اور دیکھیے ربیع الاول کے مہینے کا ذکر وہ صحابیہ کرتے ہوئے کہتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ کا سایہ دیکھا۔ اللہ اکبر، بشر تھے، سایہ تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کی سند صحیح ہے، اور جو اسے ضعیف کہتا ہے وہ خطا پر ہے، کیونکہ شمیسہ کا ثقہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 892 میں بھی صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ نماز کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے پڑھا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، تو نماز ختم ہونے پر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج آپ نے ایک نیا عمل کیے نماز میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے سامنے مجھے جنت دکھائی گئی تو میں آگے بڑھا، اور اس میں ایک پھل دیکھا تو میں اس کو جو ہے توڑنا چاہا، جنت مجھ سے دور کر دی گئی، اور پھر میرے سامنے جہنم دکھائی گئی، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس میں دیکھا۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر میں پیچھے ہٹ گیا جہنم کو دیکھ کر۔ تو یہ حدیث مکمل، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے میرا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ یہ حدیث ابن خزیمہ حدیث نمبر 892 ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ تو ہم اہل حدیث مسلمان صحیح سند کے ساتھ، صحیح دلائل کے ساتھ احادیث بیان کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں ہم بیان نہیں کرتے بریلوی دیوبندیوں کی طرح اور دیگر باطل فرقے والوں کی طرح۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ یہ حدیث کو امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا ہے، مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 456 پر ہے۔ کسی صحیح حسن روایت سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں جو روایت نقل کی ہے وہ اصول حدیث کی روح سے باطل ہے۔ اللہ اکبر، یہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحقیق، اور ہم آپ کے سامنے دلیل جو ہے رکھیں الحمدللہ۔ مسلمانوں، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ درود و سلام عرض کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اسے؟ ہم زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 82 پر ایک سائل کا سوال اور شیخ کا جواب دلیل کے ساتھ ہے، وہ سنا رہے ہیں، سنیے۔ سائل سوال کرتے ہیں، جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پڑھا جاتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنفسہ ہی سماعت فرماتے ہیں؟ دلیل سے واضح کریں۔ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جواب دیے، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں، اور جو شخص مجھ پر درود دور سے پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث سن لیے، حدیث ضعیف ہے۔ دلیل کتاب الضعفاء للعقیلی، امام عقیلی کی کتاب کتاب الضعفاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136-137 پر ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں سبق مل گیا ہے کہ ایسی حدیث سنانے والے نے سنا دیا کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس جو کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی سنتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا نام لے کر بول دیا گیا ہے، راوی صحیح نہیں ہے اس حدیث میں، ضعیف ہے۔ دوسری ایک اور حدیث، اور یہ جو حدیث ہے اس کے تعلق سے اس کی سند پر تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے علمی بات رکھ دیں، کیونکہ شیخ نے نقل کے، عقیلی نے کہا اعمش کی حدیث سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 4 میں ہی ہے، کتاب الضعفاء۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303۔ اس کا راوی ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی ہے، جس کے بارے میں ابن نمیر نے کہا وہ کذاب ہے۔ دلیل الضعفاء للعقیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔
اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو حاتم رازی نے کہا اس کی حدیث بالکل نہیں لکھی جاتی تھی۔ الضعفاء الصغیر 350 نمبر صفحہ، اور الجرح والتعدیل کتاب کا نام امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، اس کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 86 پر یہ موجود ہے۔ یعنی یہ جو راوی کا نام ہم آپ کے سامنے سنائے ہیں، ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی، یہ جو شخص ہے یہ ضعیف ہے، کذاب ہے۔ اس بندے نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابن حبان محدث ہے رحمہ اللہ نے کہا یہ ثقہ راویوں سے موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے، یعنی جو صحیح حدیثیں بیان کرنے والے صحیح راوی ثقہ راوی ہے ان لوگوں سے حدیثیں بیان کرتا ہے لیکن اپنے طرف سے بہت کچھ ملاوٹ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ راوی صحیح نہیں ہے، ابن حبان نے بھی کہا۔ کہاں پر ہے یہ دلیل المجروحین نام کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سند موضوع ہے۔ حافظ ابن القیم نے ابو الشیخ الاصبہانی کی طرف منسوب کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دوسری سند دریافت کی ہے۔ یہ دوسری سند بھی دیکھ لیں۔ اس سند میں عبد الرحمن بن احمد الاعرج مجہول الحال راوی ہے، لہذا یہ سند ابو معاویہ الضریر تک بھی ثابت نہیں ہے۔ سلیمان بن مہران الاعمش مشہور مدلس تھے اور ان کی عن والی روایت ابو صالح سے ہو یا کسی اور سے غیر صحیحین میں ضعیف ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے ماہنامہ الحدیث شیخ کا ہر مہینہ نکلتا ہے ماہنامہ الحدیث حضروں سے، اس کا شمارہ نمبر 33 ہے اور صفحہ نمبر 38 تا 43 دیکھیں۔ تو یہ جو دلیلیں ہم بتا رہے ہیں، کتابوں کے نام، یہ نمبرات، اس پر جب ہم کتابیں ہاتھ میں اٹھا کے غور و فکر کریں تو سچ میں یہ دلیلیں موجود ہیں۔ یہ میں نے تحقیق کیا، آپ کے سامنے بس ایسے ہی سنا نہیں دے رہا ہوں، کسی ایک کتاب سے بس پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، نہیں، ہے کتاب الحمدللہ موجود اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ کتابوں میں جب کراس چیک کیا گیا الحمدللہ تو صحیح ہے جو باتیں یہاں پر شیخ نے درج کی ہیں۔ الحمدللہ جو حدیث صحیح ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اسی کے مطابق عقیدہ اور اپنا عمل رکھنا ہے ہماری زندگی میں۔ جو حدیثیں ضعیف ہے ان کو ہمیں اپنے عقیدے میں بھی نہیں لانا ہے اور اپنے اعمال میں بھی نہیں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ذہبی کا اعمش کی ابو صالح وغیرہ سے روایت کو محمول علی الاتصال قرار دینا غلط ہے۔ خلاصہ تحقیق ان روایتوں کا یہ ہے، تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، یہ روایتیں دونوں سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، یعنی مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور البانی رحمہ اللہ کا الضعیف علی الالبانی حدیث 203 بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ یعنی یہ روایت اس طریقے سے ان ناموں والے راویوں کے ساتھ اگر ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی کھڑے ہو کر درود و سلام اگر عرض کر رہا ہے تو اللہ کے نبی خود وہ نہیں سن رہے آپ کی قبر میں، ٹھیک ہے۔ صحیح روایت کیا ہے پھر؟ صحیح مسئلہ کیا ہے اس معاملے میں؟ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین میں پھرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 1283 ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں 1283 ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پوری زمین میں اللہ کے فرشتے گشت کر رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی قبر مبارک کے باہر کھڑے ہو کر یا دنیا میں کہیں بھی، فرشتے اس زمین پر گشت کر رہے ہیں، وہ امتیوں کا سلام اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہہ کر اگر کوئی کہتا ہے تو دلیل وہ نہیں دے سکتا قیامت کی صبح تک، کیونکہ جسم مبارک میں روح مبارک نہیں ہے مدینہ کی اس قبر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے جنت کے مقام میں ہے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4462، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آہ ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، آپ اپنے ٹھکانے، آپ اپنی منزل جنت الفردوس میں چلے گئے، ہم اس بات کی خبر جبرائیل کو سناتے ہیں۔ یہ الفاظ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 4462 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں، دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے
1386 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان کیے تو جب آپ 7ویں آسمان پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا اے نبی اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر اٹھائے تو دیکھے کہ ایک سائبان کی طرح سفید کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ آپ کی منزل ہے جنت میں، اے جبرائیل مجھے چھوڑو میری منزل میں داخل ہونے دو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو جب جبرائیل نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہ بقی لک عمر، بے شک آپ کی عمر کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، لم تستکملہ، اسے آپ نے بھی مکمل نہیں کیا ہے، فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ اپنی عمر کو مکمل کر لو گے آ جاؤ گے اپنی اس منزل میں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو قبض ہوئی، وہ روح مبارک جنت کی اس منزل میں چلے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں، جسم مبارک میں روح نہیں ہے الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ان صحیح دلائل کے مطابق۔ خرافات بیان کرنے والے لوگ کچھ بھی بیان کر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، یہ بریلوی دیوبندی حضرات، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے آمین۔ ہم کو چاہیے کہ ان کے پاس صحیح دلائل قرآن و حدیث کے مطابق اخلاق کے ساتھ سمجھائیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ محبت اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں گے ہم ان کے ساتھ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں نرمی آئے اور پھر یہ آ جائے کتاب و سنت کی راہ پر، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، جو جماعت حقہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور بات، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ دلیل لیجئے، دلیل، بغیر دلیل کے انشاءاللہ نہیں بات کرتے ہیں اہل حدیث مسلمان الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے قرآن مجید کا، اس سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 50 اللہ نے کہا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ یہ آیت ترجمہ اس کا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ کے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلائے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ کیا معنی ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے قرآن کی اس آیت کو اللہ کے نبی نے سنا دیا اپنی امتیوں کو۔ قرآن کی آیت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر، ایک اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، فرشتہ نہیں تھے، کیونکہ فرشتے کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ کس سے؟ نور سے۔ اللہ اکبر، میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی اللہ میرے طرف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھلا بتاؤ کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے ایک فرمایا ہے، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کچھ آسمان و زمین میں ہے غیب کا علم کسی کو نہیں ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم، مسلمانوں اللہ کے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ خود اللہ نے کہا اپنے قرآن میں، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے بندو اٹھاؤ قرآن، سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 10 تا 20 پڑھ لیجئے۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے آپ کو سبق مل جائے گا۔ واقع افک اس میں بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے واقع افک؟ لمبا طویل واقعہ ہے، مختصر یہ کہنا چاہوں گا، منافقین کی ایک جماعت کے سردار رئیس المنافقین ابن سلول، عبداللہ بن ابی ابن سلول نے تہمت لگایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے لیے آیتیں نازل کر دیے قرآن میں، 9 یا 10 آیتیں آپ پڑھیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 10 تا 19 یا 20 پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کیا ہوا جب یہ تہمت لگی؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، غمگین تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینے کا عرصہ خاموش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لینا تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر تفاسیر کی کتاب میں۔ مسلمانوں اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے، آپ کو غیب کا علم ہوتا، تو آپ اسی وقت کہہ دیتے جب تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائے تھے کہ عائشہ نے زنا کیا ہے، تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کا رد کر دیتے کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ نے گناہ نہیں کیا، اس کا ہار گر گیا تھا، وہ ہار کھو گیا تھا، وہ ڈھونڈنے رہ گئی وہاں پر، اور قافلہ نکل گیا یہ سوچ کر کے ہاں اس بگی میں عائشہ ہوں گے کہہ کر۔ آخر میں ایک صحابی کو ہر ہمیشہ رکھا جاتا ہے، قافلہ چلے جانے کے بعد ایک شخص رہا کرتے ہیں کہ کوئی چیز چھوٹ گئی یا کوئی چھوٹ جائے تو اس کو لے کر جانے کے لیے، تو وہ ایک صحابی رکے، نام بھول رہا ہوں، تو وہ صحابی اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بٹھائے اور پھر وہ آگے چلے اور پھر قافلے میں مل گئے۔ تو وہ دیکھ کر ابن سلول نے کہا، عبداللہ بن ابی نے تہمت لگا دیا تھا سبحان اللہ زنا کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے 1 مہینہ خاموش بیٹھے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد رب نے آیت نازل کیا قرآن میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 10 تا 19 یا 20 پڑھیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں اللہ کے نبی غمگین رہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے والد اپنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہے، وہ بھی غمگین، خاموش ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی، کیا کہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کہو تو کیا جواب دیں، وہ یہ سوال کرتے عائشہ سے کیا جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں جب پڑھ کے سنائے تو خوش ہوئی اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن جس وقت یہ تہمت لگائی جا رہی تھی اسی وقت رد کر دیتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تہمت ہے، عائشہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن خاموش کیوں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ غیب کا علم نہیں تھا۔ مسلمانوں جس سے یہ واضح ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ایک طویل حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جس نے 3 باتوں کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان، بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو آنکھ سے نہیں دیکھا اپنی، سبحان اللہ۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت نہیں پہنچائی، ایسا کہنا یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت پہنچا دی، بلکہ بعض خاص باتوں کو لوگوں کو نہیں بتائے، ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی غلط ہے، جھوٹ ہے اللہ کے نبی پر، سبحان اللہ۔ اللہ کے جانب سے جو شریعت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے عرش سے، وہ مکمل شریعت اللہ کے نبی نے امت تک پہنچا دیے تھے۔ تیسری اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بھی جانتے ہیں،
یہ بھی کہنا جھوٹ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 177۔ کل کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کل کی بات بھی اللہ کے نبی جانتے ہیں تو وہ شخص بہت بڑا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 177۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ مسلمانوں اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 894۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے تعلق سے اپنی امت کو جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن میری امت میں سے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے، ستاروں کے جتنے پیالے ہوں گے، سبحان اللہ، انگنت۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سنیے اس حدیث کا سبق کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا، یا ایک شخص کو ہٹایا جائے گا، میرے پاس سے دور کیا جائے گا، فرشتے کھینچیں گے۔ فَأَقُول، تب میں کہوں گا، ربی انہو من امتی، اے میرے رب یہ میری امت سے ہے، یہ میری امت میں سے ہے۔ فَيَقُول، تب اللہ کہیں گے، لا تدری، نہیں معلوم آپ کو، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ بدعات خرافات ایجاد کر لیے ہیں دین اسلام میں، جن کا ثبوت اور وجود نہیں ہے، وہ آج جو مسلمان کر رہے ہیں بدعتی بریلوی اور دیوبندی حضرات، ان لوگوں کے تعلق سے ہی ہوگی یہ بات۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہدایت دے ہمارے ان بدعتی بھائیوں کو، توبہ کرے بدعات خرافات شرک سے اور آ جائے منہج اہل حدیث پر، آمین۔ کل قیامت کے دن بدعتی کو جب کھینچ رہے ہوں گے فرشتے، اللہ کے نبی سے دور کر رہے ہوں گے، تو تب نبی فرمائیں گے، ربی انہو من امتی، اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہے۔ فیقول، تب اللہ فرمائے گا، لا تدری، آپ کو نہیں معلوم۔ دیکھیے، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہے تو انتقال ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہونا چاہیے۔ پھر ایسا کیوں کہیں گے اللہ رب العالمین قیامت کے دن لا تدری، آپ کو نہیں معلوم؟ تو یہ لا تدری صحیح مسلم حدیث نمبر 894 میں جو ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے، آپ کو نہیں معلوم، ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیے۔ یہ الفاظ سے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یعنی انتقال ہو جانے کے بعد سے لے کر آج تک یا اور قیامت کی صبح تک جو کوئی بھی امتی جو کچھ بھی بدعات خرافات ایجاد کر لیں گے، اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کا دن کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، اللہ کے نبی کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ زندہ تھے تب کی بات ہم نے آپ کو 177 صحیح مسلم سنا دیے کہ اللہ کے نبی کو کل کی بات نہیں معلوم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کل کی بات بھی جانتے ہیں تو وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، واضح ہو گیا۔ نہیں، اب بیان کرتے ہیں احسان رضوی، فاروق رضوی جیسے، اور طاہر القادری، اور یہ ہرا شملہ کالی کملی والے الیاس اتاری وغیرہ لوگ، یہ ایسے دیگر خرافات بیان کرنے والے لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا بول کر بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے بولتے دیکھو اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں خبر دیے نہیں دیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں ہم کو خبر دی ہے۔ دجال کہاں ہے؟ آنے والا ہے۔ علامت قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بولے نہیں بولے؟ جی ہاں بولے ہیں، الحمدللہ۔ کہاں سے بولے؟ وحی ربانی کے ذریعے سے بولے، جو رب نے وحی نازل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو وحی ہے۔ دلیل 4604 سنن نبی داؤد، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ۔ یعنی قرآن اور حدیث دونوں بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جو وحی اللہ کے جانب سے نازل ہوئی، اس وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی خبر امت کو دینا تھا سب کچھ دے دیے، جو اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا مسلمانوں۔ جنت جہنم غیب ہے، قیامت سے پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بے شک غیب ہے، اس کی خبر اللہ کے نبی نے دیے ہیں تو اللہ کی وحی سے دیے ہیں، اور جو وحی سے واضح ہو گیا اب وہ غیب نہیں رہا۔ اور بے شک جہنم و جنت غیب ہے،
اور ہم کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جنات بھی غیب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو غیب ہے، جس کی خبر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، وہ وحی اللہ کے نبی نے امت کو پہنچا دیے، وہ چیز پر ہم ایمان لائے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین رحم و کرم کرے ہم سب پر، آمین۔ آخری بات انشاءاللہ، کشف کی حقیقت کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ سن لیجئے۔ بس آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ کشف کی کیا حقیقت ہے؟ محدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر یہ ہے۔ سائل کا سوال ہے، کشف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شیخ محترم کا جواب رحمہ اللہ، کشف الہام جس کو کہتے ہیں، اس کے تعلق سے سنیں غور سے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3469 میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں کشف و الہام ہوتا تھا، کشف و الہام ہوتا تھا، اور بے شک اگر اس امت مسلمہ میں ان میں سے کوئی ہوتا، ان میں سے کوئی ہے نہیں، ان میں سے کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کشف یا الہام ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر ہوتا تم میں کوئی تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر ان کہا اللہ کے نبی نے، ان کان فی امتی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ان یعنی اگر کی بات ہے یہاں پر، تو اب اس امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کشف یا الہام ہوتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ میں کسی شخص کو بھی کشف و الہام نہیں ہوتا۔ خواب میں کسی چیز کی بشارت یا کسی آدمی کا گمان و قیاس اس سے سراسر مختلف بات ہے۔ یاد رہے کہ جن روایات میں آیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں میل دور سے ساریہ کو پکارا تھا یا ساریۃ الجبل کہا تھا، یہ ساریہ پہاڑ کے قریب، اے ساریہ پہاڑ قریب آ جاؤ کہا تھا، یہ ساری روایات اصول حدیث کی روح سے ضعیف اور مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کہتے ہیں، ہم سے کبھی مناظرہ ہوا ہے تو سبحان اللہ یہ سب باتیں رکھتے ہیں، تو یہ دلیل یہ ہے کہ یا ساریۃ الجبل والی جتنی روایات ہے سب ضعیف ہے، اصول حدیث کے مطابق مردود ہیں۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ محدث کا قلم سے لکھی ہوئی عبارت سنا رہا ہوں۔ محمد بن عجلان مدلس راوی ہے، لہذا ان کی عن والی روایت کو ضعیف و مردود ہی سمجھا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ کشف بھی غیب دانی کا ایک نام ہے، اور امت مسلمہ میں قیامت تک کسی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا۔ نام نہاد بزرگوں کے جن واقعات میں کشف و الہام کا تذکرہ ہے وہ سارے واقعات بے اصل اور مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو غیب دانی کی باتیں وہ جانتے ہیں، وہ بزرگ ہے وغیرہ، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے ایک بزرگ جو ہے مرنے سے پہلے آ کے بول دیے کہ میں مرنے والا ہوں فلاں دن اور فلاں وقت اور فلاں جگہ، ایسے واقعات ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل اور سناؤں، لیکن جو ہے سبحان اللہ یہ دلائل ہم نے دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ یوٹیوب پر ہمارا ویڈیو موجود ہے، علماء دیوبند کی کتابیں قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر، اس عنوان سے ویڈیوز موجود ہے۔ ہم نے ان کی کتابیں دکھاتے ہوئے عبارتیں پڑھ کر بتائے ہیں کہ دیکھو ان کی کتابوں میں کیا خرافات، شرک اور کفر اور بدعات لکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم ٹیلی کر رہے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے، اور دیکھو کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا رہے ہیں ان بزرگوں کی، ان دیوبندی بزرگوں کی باتیں۔ ان سب کو چھوڑو، شرک اور بدعات خرافات کو، اور آ جاؤ قرآن و حدیث کے صحیح تعلیمات کو حاصل کرو، اور اپنا ایمان، اپنا عمل کی اصلاح کر لو۔ آج عقیدے کی اصلاح عنوان پر ہم نے جو آپ کے سامنے گفتگو کیے ہیں، مدلل جو درس ہمارا تھا یہ علمی درس تھا، کچھ باتیں ہو سکتا ہے سر پہ سے باؤنس ہوئی ہو، لیکن سبحان اللہ امید یہی ہے
کیا آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے انشاءاللہ؟ ہمارا عقیدہ ہم انشاءاللہ درست کرتے رہیں گے. اگر ہر روز ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے اور کوئی شیخ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عالم ہے، اور وہ دیکھ کر سبحان اللہ ہم کو ٹوک رہے ہیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے، تو ہم ان سے بھی دلیل پوچھیں گے. ان کی تقلید نہیں کرنا ہے ہمیں، اچھا یہ غلط ہے نہیں چھوڑیں گے، دلیل پوچھیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے علماء سے مل کر جو ہے صحیح دلیل کی طرف ہم جو ہے رجوع کریں گے اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں گے یا اللہ ہمیں شرک سے بچائیے، بدعات سے بچائیے، خرافات سے بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والے جو اہل حدیث مسلمان گزرے ہیں، ان کی طرح اہل حدیث مسلمان اللہ ہم سب کو بنا دے. آمین. اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغلہ بنفسہ، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا وهاب، اللهم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، محترم سامعین، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین حیدر آبادی حفظہ اللہ تعالی، جو اصلاح عقیدہ کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. اللہ ان کو مزید علم نافع سے نوازے اور ہمیں بھی اپنے عقائد کو قرآن اور سنت کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی قرآن اور سنت کے خلاف عقائد، نظریات، سوچ ہیں ان کو دور کر کے عقائد کو، نظریات کو، ایمانیات کو درست کرنے کی توفیق دے. محترم سامعین، اس کے بعد چند ایک پروگرام ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ ساتھیوں نے نام لکھوایا ہے کل کے پروگرام کا. تو نماز جمعہ کے بعد یہاں سے روانگی ہوگی. جن ساتھیوں نے نام لکھوائے ہیں یا احتیاطاً بھی کوئی ساتھی آنا چاہیں تو وہ مسجد میں ہی انتظار کریں، یہیں سے روانگی ہوگی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر جو ساتھی یہاں ہوں گے ان کے لیے کل عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب مولانا سید طیب الرحمن زیدی اور سید توصیف الرحمن راشدی حفظہم اللہ دونوں کا بیان ہوگا جامع مسجد محمد بن لادن میں عشاء کی نماز کے بعد. بیان نہایت مختصر ہوگا، دونوں کو ملا کے گھنٹے کے لگ بھگ. تو جن کو اطلاع نہیں ہے ان کو بھی اطلاع کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور یہ دو طرح کے لٹریچر ہیں، ایک نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وضو کی غلطیاں، طہارت سے متعلق. ابھی جن بھائیوں کے جو سوالات آئے ہیں جزائے خیر دے، سوالات بہت ہی اہم ہیں، لیکن آپ لوگوں کے وقت کا بھی ہمیں احساس ہے. سب نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے اور شیخ صاحب کے بھی آگے ٹائمنگ دیا ہوا ہے، اس لیے سوالات کے جواب اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. تو
جن ایک بھائی کے جو سوالات ہیں وضو کی غلطیوں وغیرہ سے متعلق، تو اس میں کافی اس کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پروگرام کے انعقاد میں جن بھائیوں کا جتنا تعاون ہے، اللہ ان کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ شیخ صاحب کی اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا ہے، سنا ہے، اس کو شیخ صاحب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی حجت بنائے، اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ صاحب Thank you.